نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ پارا 2 ربع 3. آج ہم 211 سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا. کیا بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کے لیے کیا چیز مزین کر دی گئی ہے. زُیِّنَ مزین کر دی گئی، لِلَّذِینَ ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا. کیا چیز؟ الحیات الدنیا، زندگی دنیا کی. جب زندگی دنیا کی کافروں کے اوپر مزین کر دی گئی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کفار کس کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی زندگی جب مزین ہو گئی، آسان ہو گئی، خوبصورت ہو گئی تو یہ کافر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق کرتے ہیں، یعنی مذاق اڑاتے ہیں. کن کا؟ من الذین آمنوا، ان سے جو ایمان لائے، یعنی وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. کیا وجہ ہوتی ہے کہ کافر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوش رنگ بنا دیا گیا ہے، جس پر وہ خوش اور مطمئن ہیں، دولت جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہیں آخرت پہ یقین ہی نہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ فقیر ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی مال و متاع ہی حقیقی سعادت مندی ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مال و متاع اگر ہمارے پاس ہے تو یہ ہماری حقیقی خوشی ہے. اور جو اس سے محروم رہ گیا، یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے، تو وہ دراصل کیا ہے؟ وہ تو بدبخت ہوا. لیکن اہل ایمان دنیا سے اعراض کرتے ہیں. اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں؟ انہیں دنیا سے اس قدر محبت نہیں ہوتی، وہ دنیا کو ضرورتاً دیکھتے ہیں، نہ کہ اپنی خوشیاں اس میں اپنی بنانے کی کوشش کریں. اور جو مال و متاع ان کو حاصل ہو جاتا ہے من جانب اللہ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس لیے قیامت کے دن ان کا مقام جنت اور کفار کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جیسے کہا گیا آگے کہ والذین اتقوا، اور وہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے کہاں ہوں گے؟ تقوی اختیار کرنے والے، ڈر رکھنے والے کہاں ہوں گے؟ فوقہم یوم القیامہ، اوپر ہوں گے ان کے. کن کیوں؟ کفار کے. یوم القیامہ، قیامت کے دن. یعنی ابھی تو کیا کر رہے ہیں لوگ؟ مذاق اڑا رہے ہیں. کس بات کا مذاق اڑا رہے تھے؟ کہ ان کے پاس مال ہے اور ایمان والے بغیر مال غربت کی زندگی، مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ کہ جو ایمان والے ہیں وہ علیین میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اور کفار جہنم میں اسفل سافلین میں ہوں گے. اور چاہے دنیاوی رزق ہو یا نہ ہو. یعنی آگے جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رزق کا کم و زیادہ ہونا کس کے اختیار میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ واللہ، اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. کیسا دیتا ہے؟ کتنا دیتا ہے؟ بغیر حساب، بغیر حساب کے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے زیادہ یا جسے چاہے کم رزق عطا فرمائے. یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تصرف میں، اللہ کے اختیار میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. یعنی مقصد کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس رزق کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناخوش ہے. یا جس کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے، اس کو پسند رکھتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی مشیت میں سے ہے. آیت نمبر 222 دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آیت نمبر 211 میں کیا بتایا کہ کفار کے لیے زندگی جو ہے وہ مزین کر دی گئی، اور تقوی اختیار کرنے والے جو ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ جنت میں اوپر ان کا مقام ہوگا، تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کفار اور یہ تقوی اختیار کرنے والے دو طرح کے مختلف لوگ کیسے آئے دنیا میں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ابتدا میں تمام انسان کس پر تھے؟ کان الناس امتا واحدہ، تھے لوگ امت ایک ہی امت تھے.
مطلب کیا ہے ایک ہی امت تھے؟ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک سارے لوگ کس پر تھے؟ توحید پر تھے۔ جب شرک شروع ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ کان الناس، تھے لوگ، امتا واحدہ، ایک ہی امت تھے۔ پھر یہاں پہ جو ہے ایک عطف ہے، یعنی ایک گرامیٹیکلی کہیں گے کہ فبعث اللہ کا جو عطف ہے وہ یہاں سے محذوف ہے، یعنی موجود نہیں ہے۔ وہ کیا تھا؟ فاختلفوا، یعنی اختلاف، یعنی جب لوگوں نے اختلاف کیا، فبعث اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ النبیین، نبیوں کو، مبشرین، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، ومنذرین، اور ڈرانے والے بنا کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے بعد کیا بھیجا؟ نبی بھیجے، اور نبی کیسے تھے؟ جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، کیونکہ انسانوں کی اصلاح کے لیے دونوں طرح کی باتیں ضروری ہوتی ہیں، کہ انہیں موٹیویٹ کیا جائے، انہیں خوش کیا جائے، انہیں بشارتیں دی جائیں اور ڈرایا بھی جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نبیوں کے ساتھ کیا بھیجا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، وَأَنزَلَ، اور نازل کیا اس نے، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب، بالحق، حق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ تو اس آیت میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تاریخی حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے کہ انسانیت کی ابتدا کفر و شرک اور عظیم الشان مخلوقات مثلا سورج، چاند، آگ، ہوا، پانی، فرشتوں اور نیک انسانوں وغیرہ کی پرستش سے نہیں ہوا، یعنی شرک سے انسانوں کی ابتدا نہیں ہوئی بلکہ خالص توحید سے ہوئی۔ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی دین توحید رکھتے تھے اور ان کی ایک ہی ملت تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال تھے، یہ سب شریعت یعنی توحید پر تھے۔ پھر شیطان کے بہکانے میں ان میں شرک آ گیا اور ان میں اختلاف پیدا ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو انبیاء بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد وقفے سے مسلسل جو ہے وہ انبیاء آتے رہے اور ان پہ کتابیں نازل ہوتی رہیں تاکہ ان کو اختلافات سے نکال کر ہدایت الہی کی طرف لایا جائے۔ اس آیت میں جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا کہ فبعث اللہ کا عطف محذوف ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ فاختلفوا۔ فبعث اللہ کا جو عطف ہے وہ کیا ہے؟ فاختلفوا، جو کہ محذوف ہے یعنی کہ موجود نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہوا اس آیت کے اس حصے کا؟ کہ بس انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے نبی بھیجے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت، یہی آیت ہے اس کا آیت نمبر 222 کا اگلا حصہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب کے ساتھ نبیوں کو بھیجا تو یہ کتاب کس لیے نازل کی؟ اس کتاب کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے۔ کس بارے میں فیصلہ کرے؟ فِيمَا اخْتَلَفُوا، فِيمَا اخْتَلَفُوا، اس میں سے جو انہوں نے اختلاف کیا، جس میں یعنی جس چیز میں اختلاف کیا اس کے بارے میں وہ کیا کرے؟ فیصلہ کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اختلاف کن لوگوں نے کیا تھا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، نہیں اختلاف کیا اس میں یعنی کتاب میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر انہوں نے جو دیے گئے تھے اسے، یعنی کتاب، یعنی جو لوگ کتاب دیے گئے تھے انہی لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا۔ یعنی کتاب تو آئی تھی کہ لوگوں کے درمیان ہونے والے اختلافات کو ختم کرے، لوگ اس کے ذریعے فیصلے کو مانیں، لیکن لوگوں نے اسی کتاب میں سے ہی اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس اختلاف کی وجہ کیا بنی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، من بعد اس کے، ما جاءتهم جو آئیں ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، بغیا بینہم بوجہ ضد کے آپس میں، یعنی آپس کی ضد کی وجہ سے لوگوں نے اختلاف کیا۔ پھر جب اختلاف ہوا ہوگا تو کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی تو حق پر ہوگا، تو ہدایت کس کو ملے گی؟ ہدایت کس کو ملی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہد اللہ، سب سے پہلے بات تو یہ جان لیں کہ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ فہد اللہ، تو ہدایت دی اللہ نے، کن کو دی؟ الذین آمنوا، انہیں جو ایمان لائے۔ کس چیز میں؟ لما اختلفوا فیہ، اس کی جو انہوں نے اختلاف کیا، جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی ان کو۔ کیسے؟ من الحق بإذنہ، یعنی اپنے اذن سے، حق میں سے یعنی کتاب میں سے۔
اب ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو اختلاف اور فرقہ بندی کی جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے، کیونکہ یہیں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ایک جامع لفظ فرمایا ہے، بغیم بینہم، یعنی بعض لوگ حق کو جاننے کے باوجود اپنے جائز حق سے بڑھ کر ناجائز فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض رکھنے کی وجہ سے اصل دین کو قبول نہیں کرتے۔ اور یہ چیز ہم آج بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ قرآن میں یا صحیح احادیث مبارکہ میں اس کا جواب یا اس کا حل موجود نہیں ہوتا، بلکہ اصل بات کو قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہر شخص نے یہ سوچا ہو کہ ہم اپنے اپنے بڑے کی بات مانیں گے۔ جب اپنے اپنے بڑے کی بات مانیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پیچھے رہ جائے گی۔ تو یہ آپس کے حسد اور بغض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے تو پھر صرف اصل دین کو ہی قبول کیا جائے گا۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق، بس اللہ نے مومنوں کو راہ دکھا دی ان چیزوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، حق سے کیا مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اپنا آخری نبی بھیج کر اور اپنی آخری کتاب نازل فرما کر تمام اختلاف کا فیصلہ کر دیا، اور اپنی توفیق خاص یعنی بِإِذْنِ سے مراد اپنی توفیق خاص سے مومنوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہود اور نصارہ موجود تھے، ان کے درمیان جو اختلاف موجود تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر قرآن مجید نازل کر ان کے درمیان موجود اختلافات کی گرہ کھول دی، واضح کر دیا کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے نازل کرنے سے فیصلہ کر دیا۔ اب ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ اب ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ بطور امت مسلمہ ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دے دی کہ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا جس میں میں اور میرے اصحاب ہیں۔ لہٰذا آج بھی فرقہ پرستی کا صرف واحد علاج یہی ہے کہ ہر قسم کے تعصبات کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔